اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، ایک منٹ یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين صلوات. سب سے پہلے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. جتنے مومنین یہاں فرش عزا پر آئے ہیں، اپنے دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں، بانیان اپنے دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اس قبرستان میں میرے والدین اور دوسرے جتنے مومنین یہاں پہ دفن ہیں، میری بیٹیاں یہاں پر ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، قبرستان کے تمام مومنین کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، بانیان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. بس آج پھر آغا محترم کو، قبلہ کو 2-4 منٹ سبق سنائیں گے. یقیناً وہ اصلاح فرمائیں گے. پروردگار مجھے قبلہ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری توفیقات کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ان مجالس کے، اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ہمارے زمانے کے امام، خدا قائم رکھے قائم کو جس کی وجہ سے یہ زمانہ قائم ہے، جس کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہیں، سورج چمک رہا ہے، زمین اپنے مقام پر کھڑی ہوئی ہے. جب اتنی نعمتیں جس کی وجہ سے ہوں تو حق تو بنتا ہے نا کہ انسان کو اس کی کچھ معرفت بھی ہو کہ وہ کیا ہے. امام زمانہ کی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کا کبھی کسی نے پہلے تعارف نہیں کروایا. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جتنی ہستیاں آئی ہیں سب نے مہدی کا ذکر کیا ہے. اور کس مقام پہ کہ جناب سرور کائنات نے غدیر خم میں ذکر کیا، جناب سیدہ نے حاکم وقت کے دربار میں جب حق لینے گئی وہاں پر ذکر کیا کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا تو بدلہ لے گا. سب چھوڑے امام علی زین العابدین نے یزید کے دربار میں ذکر کیا
جب اپنے خاندان کے فضائل گنوائے کہ میں کس خاندان سے ہوں، نبوت ہمارے خاندان سے، رسالت ہمارے خاندان سے، امامت ہمارے خاندان سے، وہاں مولا نے ایک اور فضیلت بیان کی کہ مہدی ہمارے خاندان سے ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات آج قائم ہے۔ بہت سوشل میڈیا پر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی طرف سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اگر ہیں تو کسی سے رابطہ کیوں نہیں ہوتا، اگر ہیں تو کسی گستاخ نے یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی ان کا واٹس ایپ گروپ تو ہوتا جہاں پہ ہم میسج کرتے اور وہ جواب دے دیتے۔ تو صرف اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہم اس قابل ہو جائیں وہ خود تشریف لے کر آتے ہیں۔ جو ہمیں نظر، کسی نے کہا نا کہ نہ جانے میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، اپنے زمانے کا امام نظر نہیں آتا۔ یہ خرابی میری نظر کی ہے، میرے اعمال کے ایسے پردے گر چکے ہیں میری نگاہوں پہ کہ میرے زمانے کا امام مجھے نظر نہیں آتا۔ مولا دعا کرتے ہیں امام زمانہ اپنے شیعوں کے لیے، کیسے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ یہ جو شیعہ ہیں یہ گنہگار ہیں، میں جانتا ہوں۔ یہ سرداب میں جو علماء مراجع عظام گزرے ہیں، ہستیاں ہیں، انہوں نے یہ صدائیں سنی ہیں، امام زمانہ کی دعائیں سنی ہیں کہ میرے شیعہ گنہگار ہیں، میں جانتا ہوں، پر یہ گناہ اس لیے کر دیتے ہیں ہماری محبت میں اور ہماری امامت اور ولایت کے یقین میں کہ ہم گناہ کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے۔ پروردگارہ ان کے گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو خدایا تیرے اور اس بندے کے بیچ میں ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام زمانہ شیعوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تیرے ساتھ جو معاملات ہیں وہ معاف کر دے، میں ان سے راضی ہوں۔ دوسرے معاملات ان کے اپنے بندوں کے ساتھ ہیں کہ کسی نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کو اذیت دی ہے، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو بھی معاف کر دے، مولا فرماتے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑا سا میری طرف توجہ دیں اور میری گفتگو کو تھوڑا سا چند ایک منٹ صرف میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ مجھے انتہائی احساس ہے وقت کی نوعیت کا کہ امام زمانہ دعا کریں، دعا قبول ہوتی ہے یا تاخیر ہوتی ہے؟ جس کا عقیدہ ہے نا کہ مولا دعا کرتے ہیں اور فوراً قبول ہوتی ہے، وہ باضابطہ بلند صلوات پڑھے۔ پروردگار سے جو معاملات ہے خدا معاف کر دے گا، جو لرزشیں ہیں مولا نے فرمایا خدا معاف کر دے، خدا معاف کر دے گا۔ دوسری دعا کی کہ ان شیعوں کے دل میں ڈال کہ یہ ایک دوسرے کی زیادتیوں کو معاف کر سکیں۔ اب مجھے سمجھاتے ہیں آغا کہ وجدان تیرے سے جو کسی نے زیادتی کی ہے تو اسے معاف کیوں نہیں کرتا؟ میں کہتا ہوں مر جاؤں گا، معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، جو میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، جو کسی نے میرا حق کھایا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ مولا دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ یہ ایک دوسرے کو معاف کریں، میں آغا کے سمجھانے کے باوجود معاف نہیں کرتا، کیا مولا کی دعا قبول نہیں؟ مولا نے تو فرمایا کہ یہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو، میں کیوں معاف نہیں کر رہا؟ پھر اس رخ کو دیکھنا پڑے گا جن شیعوں کے لیے مولا نے دعا کی ہے، میں وہ شیعہ نہیں، میں وہ بندہ نہیں کہ جس کے لیے مولا نے دعا کی ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جب ہر شب جمعہ میرے اعمال میرے آقا اور مولا کے سامنے جائیں تو مولا کی مسرت کا سبب بنے، مولا کی خوشی کا سبب بنے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، عام مخلوق جو ہے وہ نہیں جانتی کہ جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے،
دوسرے مزارات کا عین مقام جو ہے وہ کہاں کہاں پر موجود ہے۔ امام زمانہ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کدھر ہے، امام حسین علیہ السلام کہاں پر گرے تھے ذوالجناح سے، کہاں پر دفن ہوئے، شہزادہ قاسم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، جناب علی اصغر علیہ السلام کو پہلے کہاں دفن کیا گیا، پھر نیزوں کے ذریعے جب لاش کو نکالا گیا تو پھر بعد میں کہاں دفن کیا گیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایک بندے کا چہرہ مولا کے سامنے آ جاتا ہے۔ مولا جب بھی کربلا میں جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں، سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں نا جنت البقیع میں تو جناب سیدہ کا زخمی پہلو سامنے نظر آ جاتا ہے کہ لکڑیاں لانے والے کون تھے، دروازے کو جلانے والے کون تھے۔ امام حسن کا سامنے آ جاتا ہے کہ جب کلیجہ ٹکڑوں کی صورت میں باہر آ رہا تھا، حسین کا تیروں پہ جنازہ یاد آ جاتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خدا آل محمد علیہ السلام کے ستانے والوں پہ لعنت کرے بیش۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس مجلس عزا جو اشرا ہوا ہے سارے کی قبولیت کے لیے، ہماری جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان سے پروردگارہ درگزر فرما، ہماری دعاؤں کی مستجابیت کے لیے بآواز بلند صلوات ہے۔